دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ بیماریوں میں حضور پاک ہمیشہ سورت فاتحہ تلاوت فرماتے تھے، اور آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی مرض الوفات میں بھی اب یہ آیتیں جو ہیں میں پڑھتی تھی، صورتیں پڑھتی تھی، اور میں اپنے ہاتھ میں دم نہیں کرتی تھی، حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتے وہی ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی، کیونکہ جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن میں وہ تعمیل کرتی تھی پڑھنے کی۔ تو آپ یہی پڑھا کریں، اور وہ خود بھی پڑھا کریں، گھر والے بھی پڑھ کے دم کریں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کالے جادو کا اثر کوئی آدمی توڑوانے کے لیے کالے جادو کا عمل کرے تو دونوں حرام ہیں، جس نے پہلے کیا وہ بھی حرام، اب جس نے دوسرے نے بطور علاج استعمال کیا وہ بھی حرام۔ یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ ہم حرام کا توڑ حرام سے کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو ہے یا جو اس کا بھی علاج یہی صورتیں ہیں۔ حضور پر جب جادو ہوا تو حضور نے یہی صورتیں پڑھی، اور ایک ایک صورت پر قل اعوذ برب الفلق اور دھاگا کھول دیتے، تو صورتیں پوری ہو گئی، جادو کے جو دھاگے تھے آپ کی کنگھی مبارک میں وہ بھی نکل گئے، جادو ختم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ تمام شیاطین کے دفع کرنے کے لیے ایک اکسیر اعظم ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ فون لگا لیں اور سورت کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں، اس کو چلا کے سنتا رہے، جس پر جادو کا اثر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں ساری سن لے، تھوڑی سن لی پھر سن لی پھر سن لی، تو انشاءاللہ چند دنوں میں جب آواز اندر جاتی ہے سورۃ البقرہ کی تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔